السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ شعور ہے، اتنا وہ بھائی کا جذبہ اللہ رب العالمین نے اس کے دلوں کے اندر کوٹ کر کے بھر دیا ہے۔ وہ جان رہا ہے کہ میرا مالک نے میرے پیٹ پر اینٹ لادا ہے، لہذا جہاں مجھ کو پہنچانا ہے وہاں لے جا کر کے دم لے کے اسی راستے پر چلتا ہے۔ ٹیڑھا میڑھا کر کے وہ گدھا چلا جاتا ہے اور چلا گلی پہنچا میں گلی یہاں اللہ چلے اے انسانوں، وہ مرغی کا بچہ، وہ کتا جس کو پالتے ہیں، پالتو کتا رکھنے کا حکم ہے کہ کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے، گھروں کی حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کتا پالے ایسی صورت میں جائز ہے۔ لیکن ان کتوں کو جس کو میں بڑھیا کیجیے، آواز آ رہی ہے، ابھی تو پولٹی ماچھے کھائے ہیں، کہاں دم ہے؟ تھوڑا سا بڑھیا کیجیے، ٹنٹنیاں کیجیے، بڑھیا کیجیے، ابھی تقریب باقی ہے، جانا کریں۔ تو میں یہ کہوں، وہ کتا جس کو آپ صبح شام رکھیے، تھوڑا اناج اس کو دیجیے، اتنا وفادار ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ پاؤں پھیلا کر کے آپ کے دروازے پر بیٹھے گا۔ کوئی بھی آدمی میرا بدھور کوئی آدمی آئے گا وہ کر کے تب تک اسی پر چڑھ جائے گا، دیکھیں اسی پر چڑھ جائے گا۔ انسان جانوروں کے اندر اتنی وفائی ہے، اتنی وفاداری ہے کہ اپنے مالک کے خلاف ظلم نہیں کرتا ہے۔ لیکن انسان ہو، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم اور جنت کو پیدا کیا ہے۔ جنت کے شعلوں میں رہنے کے لیے میری ماں اور بہنوں اور بزرگوں، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا ہے، اور تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے تم کو کوٹنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم میں عذاب رکھا ہے۔ کوٹے گا، ستوا بنا دے گا۔ اس وقت کہا جاتا ہے جس وقت ٹھیکی میں جب چوٹ مارتا ہے نا، اس وقت چکنا چور ہو جاتا ہے گیہوں اور چاول۔ اسی طرح جب ہتھوڑا سے تم کو کوٹے گا، اس وقت مولوی کی بات تم یاد آ جائے۔ ابھی کہانی ہے، ابھی قصہ ہے، ابھی مرتے ہوا مولوی کی کہانی ہے۔ ارے مولوی کا دھندا یہی ہے، مولوی کا کام یہی ہے۔ لیکن انسانوں، جب وقت پر آ جائے، جب جس وقت وہ وقت آ جائے گا، اور اس وقت میں اس گھڑی میں جب تم آ جاؤ گے، اور جب پٹائی پڑے گی، کٹائی ہوگا، ستوا بنا دے گا، اس وقت تمہیں یاد آ جائے۔ ابھی تو یہ کہانی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، چوپایوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ اسی لیے انسانوں، اس دنیا کے اندر نیک اعمال کر لو، ورنہ قیامت کے دن کا بھی افسوس کرنا پڑے گا، اور جب افسوس کرو گے تو وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو جمع کرے گا، جانوروں کو جمع کرے گا، طرح طرح کے چرندوں پرندوں درندوں کو جمع کرے گا، اور اللہ رب العالمین کہے گا یقول یا لیتنی کنت ترابا، سب کے سب تم مٹی ہو جاؤ، سب کے سب۔ جانوروں کو زندہ رکھ کر کے کیا کرے گا؟ سارے جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو جمع کرے گا۔ جمع کرنے کے بعد سارے لوگوں کی موجودگی پر اللہ رب العالمین کہے گا تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ۔ جب یہ منظر دیکھے گا، ہم سب دیکھیں گے، تو ہم لوگ کہیں گے یقول یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے، اے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ جس طرح پرندوں کو تو نے مٹی بنا دیا، درندوں کو تو نے مٹی بنا دیا، جانوروں کو تو نے مٹی بنا دیا، اے انسان مجھے بھی مٹی بنا دیجیے کہ تیرے گرفت سے میں بچ سکوں، یہ جہنم کے خوفناک منظر کو دیکھ نہ سکوں، اے اللہ مجھ کو بھی مٹی بنا دیجیے۔ کہاں مٹی بنائے گا یار؟ اللہ نے تمہارے کو کوٹنے کے لیے اللہ رب العالمین نے زندہ اٹھا لیا ہے۔ اب کٹائی شروع ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ کہاں موت آئے گی؟ جو سوچتے ہو کہ مر جائیں گے، چین سے رہیں گے، نہیں، اور بے چین ہو۔ دنیا میں جس طرح
چین رہتے ہو نا، قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ بے چین رہو گے، وہاں بے چینی آ جائے گی۔ اس لیے عبرت پکڑو۔ تمہیں یہ کہہ رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے۔ اور اسی مال و دولت کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ مال اور دولت فتنہ ہے، یہ مال و دولت فتنہ ہے، اور اسی کے فتنے کے لیے ہم پریشان ہیں انسانوں، اس دولت کے پیچھے اور بال بچے کے پیچھے، بیوی بچے کے پیچھے ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ کیا بتائیے، اگر اللہ کے ذکر سے تم غافل ہو جاؤ گے، دنیا میں خسارہ اٹھاؤ گے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ آگے اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے انسانوں، اللہ رب العالمین نے چلو یا یہ نہیں کہا کہ گولڈن پارٹی اگر 20 لاکھ مل جائے تو تبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ روپے کا پونگا آ جائے، پکڑ آ جائے، اتنا چکتا تکا ہو جائے تب اللہ کے راستے میں دو۔ اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے وہی میں سے اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ تاکہ نہ مجھے دوران کھوجے کہ پیچ لی لاتے پیچ لی لیتے ہیں، پیسہ آیا تو مولوی صاحب اور پیسہ نہیں تو مولویہ کہاں ہے؟ ابھی بڑا بڑکا مولویہ ہے، پیسہ تھوڑا سا پیچ دے رہا ہے تو بڑکا مولویہ، اور ہم اتنا تقریر کر رہے ہیں کہاں ہے؟ مڑپیوا مولوی ہے، پیسہ ہے یہ نہیں۔ یہ کہانی ہے، چلتی کا نام گاڑی ہے، جس کی چلتی ایک دم رہ چل رہی ہے گاڑی، اس کے پیچھے لوگ بھاگتے جا رہے ہیں۔ منگرا بدھوا اگر پیسہ نہیں ہے مار لا بھاگو، ہٹو، اس کی اچھی بات بھی اس کو بری لگتی ہے۔ اس لیے انسانوں اس بات کو نوٹ کرنا اور یقین کرو مرنے سے پہلے وہ انسان تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، خواہش ظاہر کرے گا اے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا اور صدقہ خیرات کر لوں گا، مسجد بنوا لوں گا، مدرسہ کو بنوا لوں گا، نیکی اور بھلائی کا کام کر لوں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ تو مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، نیک کام کرنے کی خواہش ظاہر کرو، لیکن تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب تم جانے کی تیاری کر لو۔ کہاں جاؤ؟ تیاری کر لو۔ بڑھاپے کو عمر میں تو نے صحیح گوا دیا، جوانی کی زندگی تو نے صحیح گوا دیا، بچپنا کی زندگی تو نے صحیح گوا دیا، جب موقع تھا تم نے کچھ کام نہیں کیا، اب جانے کا وقت تم لاکھ تم کوشش کرو گے، لاکھ تم رو گے، چلاؤ گے اور کریا جاری کرو گے، لیکن کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ معلوم ہے آپ کو اصحاب کرام کے زمانے میں جب چندے کا اعلان ہوتا تھا، صحابی رسول ضرورت سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے جمع کر دیتے۔ گھر میں اگر پیالہ ہے تو پیالہ لا کر کے حاضر کر دیا، اوڑھنے پیچھنے کا کوئی اگر تھوڑا سا چھوٹا سا ڈھونگی ہو یا چھوٹا سا کمبل ہو وہی لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ کھانے پینے کی چھوٹی بڑی جو بھی چیزیں موجود ہیں سب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیتا۔ اے نبی یہی میرے پاس ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، اس میں مولوی بھی پیچھے رہتے ہیں، اس لیے مولوی تو کنجوس ہوتا ہے، اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرتا، بیچارہ پیسہ ہی نہیں کیا کرتا، اس لیے چندے کا اعلان ہوتا ہے تو کچھ مولوی کے بیوی اگر رکھا ہوا پیسہ لا کر کے ڈال دیتا ہے۔ میں نے کہا سنیے، تقریر ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں،
اپنے گھر کے لیے نہیں. اس لیے کڑکڑیا نوٹ راکھے رہے کخنو کرے اعلان کو مولوی کے تو پھٹک دے دینے تھے بڑت بھی چنے ورنہ پیسہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے. تقریر اوروں کے لیے کرتے ہیں اور عورت کی جات ہے کھلا دیے اور 500 روپیہ ہے اور بال بچہ پریشان ہے اور اسی کو لا کر کے دے دیا تب تو ہٹ پہلے ہو کر مر جائے گا. اس لیے تقریر اوروں کے لیے ہے. سنو بات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب چندے کا اعلان کیا اور اس وقت اصحاب کرام حسب استطاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا. اس وقت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ مالدار تھا, اس کے ذمہ کچھ مال دولت. کہا کہ آج تو ابو بکر سے نیکی میں بڑھ جاؤں گا, آگے بڑھ جاؤں گا. آدھا مال جلدی آدھا مال اپنے بال بچے کے لیے رکھا اور آدھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہا عمر کیا لے کر کے آئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی آدھے مال اپنے بال بچے کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں اور آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہوں, آپ قبول کر لیجئے. اسی درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, گھر کے کل کائنات اٹھا کر کے لے آئے. ابو بکر کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی کل کائنات گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں لا کر کے پیش کر دیا, ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال بچے کے لیے اپنے بال بچے کے لیے تم کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہ اللہ اس کی رسول کی محبت چھوڑ کر کے آیا ہو. اللہ اس کی رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. کتنے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے, خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلاتے تھے. وہ اصحاب کرام کا یہ طریقہ تھا, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا. جب اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کیا ساری چیزیں لا کر کے رکھ دیا. کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر کے آئے. میرے بھائیو اسی لیے صدقہ کرو. صدقہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. صدقہ جب اللہ کا غصہ بجھ جاتا ہے, اللہ جلال میں آتا ہے, اللہ غصے میں ہوتا ہے. جب کوئی انسان صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کا غصہ بجھ جاتا ہے. میرے بھائیو صدقہ خیرات, مصیبت سے بچنا ہے تو صدقہ کرو. اگر صدقہ نہیں کرو گے تو مصیبت سے نہیں بچ سکتے ہو. اس لیے کہ مصیبت آئے گی چندہ روک دینے سے اور مصیبت آتی ہے, لہذا صدقہ خیرات کرو. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو مدد کرو, تعاون کرو اور مدد کرو. جب چندے کا اعلان ہو جائے تو چندے کرو. آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس جو کچھ ہے تو اللہ کے راستے میں دیجیے. چونکہ یہ نوجوان بڑے دلیر ہیں, اللہ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے کہ ان کا نظریہ بدلا ہے, ان کی سوچ بدلا ہے, ان کے ذہن و دماغ میں یہ امنگ پیدا ہوا ہے, ان کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوا ہے کہ ہم اس طرح سے کام کریں تاکہ اپنے ماحول, اپنے گاؤں کے ماحول کو ہم سدھاریں گے, اپنے گاؤں کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو سدھاریں گے. اس لیے آج نوجوان بدل رہے ہیں. باپ سے بے ادبی, بڑوں چھوٹوں کی تمیز نہیں, ماں کی خدمت نہیں, بیوی سے محبت ہے, ماں سے نفرت ہے, یہ المیہ ہے. میرے بھائیوں اس لیے میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. تھوڑا چندہ دے لیجئے پھر واقعہ سنائیں گے. تھوڑا چندہ کوئی دیجئے تو کوئی نہیں دیں گے. حاجی صاحب پہلے آپ ہی دیجئے. تو حاجی محمد مسلم صاحب الحمدللہ یہ واحد شخص ہیں جنہوں نے ناروڈی کے مدرسہ میں ہر مہینہ پینشن ملنے کے بعد 100 روپیہ دیتے تھے, لیکن ابھی مدرسہ بند ہے اس دن سے لیتے. چلیے یہ ہمارے نارائن پور کی سرزمین میں فٹکہا ڈرائیور, وہی نام اللہ کہاں سے مشہور ہے. 200 روپیہ اللہ قبول فرمائے, جزاک اللہ. یہ ناظم جلسہ جو ہیں ہمارے عزیز, انہوں نے 100 روپیہ دیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ انہیں ہر قسم آفت و بلا سے محفوظ رکھے. تھوڑی دیر کے لیے چندے کے لیے میں آپ کے سامنے دامن پھیلا رہا ہوں, اس لیے اس طرح کے نیکی کے کاموں میں آپ حصہ لیجئے اور تعاون کیجئے. اللہ آپ کو مصیبت سے دور رکھے گا, پریشانی سے اللہ آپ کو نجات دے گا.
جناب الحاج محمد مسلم صاحب نے 100 روپیہ دیا، اللہ قبول فرمائے۔ اور جمعیت الشبان کے صدر اعلیٰ انہوں نے 500 روپیہ سے نوازا، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ انہیں ہر قسم کے آفت و بلا سے محفوظ رکھے، آمین و ثم آمین۔ جناب عبد الرحمان صاحب 100 روپیہ، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ انہیں ہر قسم آفت و بلا سے محفوظ رکھے۔ آئیے تھوڑا جلدی دے دیجیے، پھر واقعہ سنائیں گے، پھر دوسرے کی تقریر ہوگی۔ جلدی لائیے، اٹھ کر کے لائیے، جتنا ہو سکے، 10 روپیہ 20 روپیہ 5 روپیہ 2 روپیہ مت دیجیے، 5 روپیہ کم کریں، لائیے جلدی لائیے۔ اور ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی چندے دے دیجیے، چندہ دیجیے۔ یہ چندہ ہی ایسی چیز ہے قیامت کے دن اللہ کے گرفت سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ جزاک اللہ۔ یہ ہمارے بھائی ہیں جو فی الوقت ابھی ذہن میں نام یاد نہیں ہے، انہوں نے 40 روپیہ دیا، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں، عورتوں کی جماعت خواتین اسلام سے میری گزارش ہے کہ آپ بچوں کے ذریعے سے تعاون بھیج دیں۔ اور ایک موٹا تازہ ایک لڑکا نے دیا، الحمدللہ قبول فرمائے، بڑا خونخوار لڑکا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ نظر بد سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ انہیں ہر قسم آفت اور بلا سے محفوظ رکھے۔ اتنا دیکھیے ابھی بارش ہوئی ہے، پورا بھیگ گیا ہے پھر بھی سویا ہے، اللہ کتنا سونے کا دیوانہ ہے۔ جناب عبد الرحمان صاحب جو گاؤں کے جامع مسجد کا سیکریٹری ہیں اور مٹی تیل کمپنی اور ڈیلر ہیں، انہوں نے 500 روپیہ دیا، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ انہیں ہر قسم آفت اور بلا سے محفوظ رکھے۔ اللہ پروردگار عالم نے روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ جس طرح کے بھی تعاون پیش کر، جلدی لائیے پھر تقریر کریں گے، ایک واقعہ پیش کر کے رخصت ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک بندہ ہے، خدا نے 100 روپیہ دیا، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ انہیں ہر قسم آفت و بلا سے محفوظ رکھے۔ آئیے آئیے جلدی لائیے۔ یہ پکوڑی کمپنی جناب جمیل الدین، اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ دیکھیے بڑی نرم طبیعت کے ہیں، جب ہم تقریر کرتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں تو ان کا آنسو بہ جاتا ہے، اللہ اکبر، بڑی نرم دل ہے اور بہت پکوڑی بھی مولوی کو کھلاتے ہیں۔ اللہ ان کے جذبات کو قبول فرمائے، اللہ اس کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، پروردگار اس کے ہوٹلوں میں اللہ تو برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ لائیے جلدی لائیے، جلدی لائیے، پھر تقریر شروع کریں گے۔ لائیے جلدی جلدی لائیے، بابو تم لے لاؤ۔ ارے پوپ جی کھیل کر کے تم اپنے پیسہ برباد کر دیتے ہو، موبائل میں پیسہ ڈال کر کے پوری رات کو برباد کر دیتے ہو، اللہ کے راستے میں دے دو۔ پوپ جی کیا کہتے ہیں؟ چنگاڑی میں تقریر کیا پوپ جی کے بارے میں، تو وہاں کہا کہ مولوی صاحب بڑی راتی جاہیں لڑکویں بڑی پٹکت ہو، پوپ جی کھیلنے والا 1000 ہے اور تقریر کرنے والا ایک ہی ہے، تو اتنا پٹکے گا، پٹک کر کے جان لے لے۔ اس دن سے پوپ جی کے بارے میں تقریر کرنے چھوڑ، اس لیے پوپ جی کھیل کر کے اپنے عاقبت کو برباد کرو، اپنے جوانی کو برباد کر رہے ہو، لاؤ اللہ کے راستے۔ ہاں، دو عورتوں کے جانب سے خواتین اسلام ابھی نہیں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے میں تکلیف ہو، کٹھنائی ہو اور راستہ بھی سازگار نہیں ہے، لہذا جمعیت الشبان کے کچھ ممبران و کارکنان تھوڑا گمچھا لے کر کے بھڑ جائیں، یا کچھ بھائی 10 روپیہ ہے اور کروڑ پتی آدمی یہاں بیٹھا ہے، لکھ پتی آدمی بیٹھا ہے اور جیب میں 10 روپیہ ہے، تو شرم کے مارے نہیں آپ آنا چاہ رہے ہیں، لہذا آپ تھوڑا سا گھوم لیجئے، تب تک واقعہ بھی ہم کہیں گے اور پھر انشاءاللہ دوسری کی باری لائیے، جلدی لائیے، تھوڑا گھوم جائے، جلدی گھوم جائیے۔ بخاری شریف کی واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی والا آدمی، ایک گنجا آدمی اور ایک اندھا۔ تھوڑا سا یہی واقعہ کہہ کر کے ناشکروں کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ کا ناشکرہ بندوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی، ایک کوڑھی والا اور ایک گنجا آدمی اور ایک اندھا آدمی، ان کو اس قدر بیماری اللہ رب العالمین نے دی کہ ان کو گاؤں والوں نے اس کو الگ کر دیا، ان لوگوں کو الگ کر دیا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد فرشتہ آیا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو آزماؤ، چنانچہ فرشتہ آیا کوڑھی والوں کے پاس، کوڑھی والا کے پاس آیا، کہا کہ بھائی کیا حال ہے؟ کہا کہ ارے حال کیا رہے گا، اس قدر بیماری ہے، کوڑھی کی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ گھین کر رہے ہیں،
ہمارے شہر سے مجھ کو نکال دیا گیا، ہمارے گاؤں سے ہم کو نکال دیا اور چٹیل میدان میں ہمیں پھینک دیا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، فکر مت کرو۔ فرشتہ نے اس کے چہرے بدن پر ہاتھ پھیرا، بیماری دور ہو گئی۔ کہا کہ اب بتاؤ تمہیں کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ کہا کہ اونٹ مجھے پسند ہے، اونٹنی۔ 10 ماہ کی گاوین اونٹنی دے دی ان کو اور برکت کی دعا دے کر کے چلے گئے۔ گنجا کے پاس آیا، کہا کہ بھائی کیا حال ہے؟ کہا کہ حال تو برا حال ہے، حال میرا بے حال ہے، کیا بتائیں گے تمہیں، کہانی بہت برا ہے۔ کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھیے گنجا پن ہے، ہڑر موڑ ہے، جس کی وجہ سے لوگ گھن کرتے ہیں۔ سر پہ ہاتھ پھیرا، بال نکل آیا۔ کہا کہ کس مال کو تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ کہا کہ گائے۔ چنانچہ گاوین گائے اس کو بھی دے کر برکت کی دعا دے کر کے چلے۔ آگے گیا، اندھا کے پاس گیا، کہا بھائی کیا حال ہے؟ کہا کہ حال برا حال ہے، کہانی ہماری بہت پرانی ہے، اللہ نے ہماری آنکھ کی بینائی کو چھین لیا ہے، میں دنیا کے رنگ برنگ کی چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ چنانچہ فرشتہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، بینائی واپس لوٹا دی۔ کہا بتاؤ کیا چاہیے تم کو؟ کہا کہ بکری چاہیے۔ چنانچہ اس کو بھی گاوین بکری دے کر کے چلے گئے، برکت کی دعا۔ ایک زمانہ بیت گیا، ادھر اونٹنیوں کے ذریعے سے، ادھر گائے کے ذریعے سے، ادھر بکری کے ذریعے سے اس کے بھنڈار بھر گیا، پورا گھر میدان بھر گیا۔ اتنا اضافہ اللہ رب العالمین نے کیا، اس کا بھنڈار۔ ایک زمانہ بیت جانے کے بعد وہی فرشتہ آیا کوڑھی والے کے پاس، کہا کہ بھائی میرے سامان سفر مجھے ختم ہو گیا ہے، مجھے بہت دور جانا ہے، اللہ کے لیے میں آپ سے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، چھوٹا سا اونٹ مجھ کو دے دیجئے، اس کو سواری بنا کر کے اپنے گھر تک میں پہنچ سکوں گا، بڑی پریشانی ہے۔ کہا کہ نہیں، میں مقروض آدمی ہوں، میں دے نہیں سکتا ہوں۔ تب کہا کہہ رہے مجھے معلوم ہے کہ تم ایک کوڑھی کی بیماری والا تھا، لیکن اللہ نے تمہیں نوازا، اللہ کے راستے میں مانگ رہا۔ کہا کہ یار بڑی پریشانی ہے، مقروض ہوں، لہذا نہیں دے سکوں گا۔ کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ رب العالمین تم کو کنگال کر دے گا، یا پہلے ہی کہہ کر اللہ رب العالمین تم کو کلاس کر دے گا۔ چلے گئے، گنجا آدمی کے پاس گیا، کہا کہ بھائی میرے سامان سفر میرے پاس نہیں ہے، آپ ایک گائے ایک بچڑا آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بچڑا مجھ کو دے دیجئے، اللہ کے لیے سوال کر۔ کہا کہ میں بھی مقروض آدمی ہوں، قرضدار میں ڈوبا ہوا ہوں، لہذا میں نہیں دے سکتا۔ پھر اس کو بھی وہ دعا بد دعا دے کر کے چلے گئے۔ پھر اندھا کے پاس کیا، کہا کہ سنو اللہ کے واسطے میں ایک بکری آپ سے مانگ رہا ہوں، اللہ کے لیے دے دیجئے، مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بینائی لوٹا دیا۔ وہ اندھا تھا، انہیں احساس ہو گیا کہ آپ ٹھیکے کر رہے ہیں، اللہ نے ہماری بینائی کو چھین لیا تھا، رنگ برنگ کی چیزوں کو میں دیکھ نہیں پا رہا تھا، اللہ نے مجھے بینائی لوٹا دیا، اور اللہ کے لیے تم سوال کرتے ہو، اے سائل تم جتنا چاہو لے لو، جتنے سے ضرورت تم کو پوری ہو جائے، جتنے سے ضرورت تم کو پوری ہو جائے تم لے لو۔ لیکن کہا کہ بس آزمائش کرنے کے لیے ہم فرشتے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، اور آزمائش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے پاس بھیجا تھا، آزمائش میں امتحان میں تم کامیاب ہو گئے، اب اللہ رب العالمین تم کو برکت دے گا اور تمہارے ساتھی کو پھر اس کو کنگال کر دے گا۔ دیکھا اس زمانے کی بات، اتنا نا شکرہ، اللہ نے دیا اور اللہ کے راستے میں مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دی جاؤ گے، برکت چھین لی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ جمیع مسلمانوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے مولا کریم، آج کی اس شاندار اور جاندار پروگرام میں جتنے بھی ہمارے احباب یہاں شریک ہوئے ہیں، اللہ سب کی تشریف آوری کو قبول فرما لے، اور جمعیت الشبان کی پھر ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ
ان کے حوصلے کو بلند فرما دے، ان کی محنتوں کو قبول فرما دے، اور آج ایک کام تعداد میں رہنے کے باوجود بھی اس طرح کے بھی تعاون پیش کیا ہے، اے اللہ سب کی تعاون کو شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ سب کی تعاون کو قبول فرما اور سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ سب کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما، اے اللہ سب کی کمائی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی بیماری اور آفت سے مسلمان ماں اور بہنوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد شفیق صاحب کی جانب سے 500 روپیہ ملا، اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ایک ننھا منہ بچہ حیات بابو نے 500 روپیہ دیا، اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اللہ انہیں ہر قسم آفت اور بلا سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ تمام حضرات کو میں شکر گزار ہوں کہ آپ کو چندے کے لیے، تعاون کے لیے آواز دی گئی، اور الحمدللہ آپ نے اپنا تعاون پیش کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے ہی گھر سے چلے آئے ہوں گے، ساتھ میں کچھ لے کر کے نہیں آئے ہوں گے، اور ماں اور بہنوں کی طرف سے بھی یہ رپورٹ ملی ہے، ورنہ حقیقی بات یہ ہے کہ مختلف جگہوں میں چندہ کرنے اور اجلاس ہو یا کسی خاص پروگرام میں یا کسی مسجد کی تعمیر کی مناسبت سے جب بھی چندہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے تو مردوں کی طرح عورتوں کی جانب سے بھرپور چندہ ملا ہے۔ یہ ماں اور بہنوں کو اللہ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرنے کا یہ چاہت ان کی ہوتی ہے، ان کے اندر یہ شوق ہوتا ہے۔ خاص طور سے ابھی 2 سال سے عیدگاہ میں ماں اور بہنیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں، ورنہ وہاں دیکھنے میں یہ آتا تھا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا جو چندہ ہوتا تھا وہ کم نہیں بلکہ کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا تھا، اور زیادہ نہ تو کم سے کم برابر ضرور ہوتا تھا، اس سے کم نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان پیسوں کو قبول فرمائے، اور جو ہم نے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ اس تعاون کو قبول فرمائے۔ ہمارے بڑے بھائی فضیلت الشیخ مولانا محی الدین محمدی حفظہ اللہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے موضوع پر بڑی اچھی تقریر پیش کی۔ ضرورت ہے کہ ہم عمل کریں جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وسعت و طاقت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ خوبصورت پروگرام جس میں ہم اکٹھا ہیں اور تقریریں سن رہے ہیں اور نعت نظمیں سن رہے ہیں، اور ابھی ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا اور انشاءاللہ آگے کچھ اور مشاہدہ کریں گے کہ ہمارے بچے جو کچھ فارغ ہو چکے ہیں، کچھ فارغ ہونے کے قریب ہیں، اور کچھ ابھی کچھ دن اور لگیں گے ان کو فارغ ہونے میں، ان لوگوں نے اپنا ایک حوصلہ دکھایا، اپنے اندر ایک ہمت جٹائی اور یہ پروگرام منعقد کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پروگرام میں پیش کیا، نظمیں پیش کی، نعتیں پیش کی، تقریریں پیش کی، کسی نے تلاوت کی، ہر ایک نے حصے داری نبھائی۔ ان تمام میں آپ تمام حضرات کی طرف سے ہمیشہ تعاون رہنا چاہیے کہ یہ بچے جو آپ کے ہیں ان کو ابھی میں نوجوان علماء نہیں کہتا ہوں، ان کو بچہ کہتا ہوں، یہ مستقبل کی امید ہے، یہ مستقبل کے معمار ہیں، اور یہ آگے چل کے انشاءاللہ قیادت سنبھالیں گے اور گاؤں کی رکھوالی کریں گے، کمانڈری کریں گے، اور نہ صرف گاؤں کی بلکہ علاقے کی، اور نہ صرف علاقے کی بلکہ ملک ہندوستان کی مسلمانوں کی قیادت کریں گے انشاءاللہ۔ ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم جذبہ ڈال دیا کہ انہوں نے ایک جمعیت قائم کی، جمعیت الشبان ہے، نوجوانوں کی جمعیت اور تنظیم کے نام سے، اور اس کا یہ خوبصورت پروگرام اس کے پلیٹ فارم سے منعقد کیا۔ یہ ان نوجوانوں کی سوچ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کام ہو۔ اب دیگر نوجوان جو ہیں جو اس تنظیم سے جڑے نہیں ہیں، دیگر بزرگان جو ہیں جو اس تنظیم سے وابستہ نہیں ہیں، ان سے ہماری درخواست ہوگی، گزارش ہوگی کہ ان بچوں کے ساتھ آپ تعاون کریں،
ہر موڑ پر تعاون کریں، ہمارا ذاتی اختلاف ختم ہو، ہمارا ذاتی معاملہ ختم ہو۔ دو آدمی اگر ہوتا ہے تو اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف، سوچ کا اختلاف، فکر کا اختلاف اور کوئی اور اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں گاؤں کی بات آئے، گرام کی بات آئے، جمعیت اور جماعت کی بات آئے اور مسجد اور مدرسے کی بات آئے، وہاں ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ ہم نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک کمیٹی سے بھاگ کر کے آدمی دوسری کمیٹی میں جائے، ایک مسجد سے بھاگ کر کے دوسری مسجد میں جائے تو بھاگ کر کے کہاں تک جائے گا؟ بھاگ کر کے کہیں نہیں جا سکتا، وہی رہنا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد کو قائم رکھیں، شیرازہ بن کر کے ایک دم ایک ہو کر کے رہیں اور کوشش کریں کہ ہماری طاقت سے، ہمارے اتحاد کی قوت سے گاؤں ترقی کرے۔ مدرسہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ کے گاؤں میں جو مکتب یا مدرسہ قائم ہے یہ آج کا نہیں، یہ آج کا نہیں ہے۔ میرے خیال میں جب یہ مدرسہ یا مکتب قائم ہوا تھا اس زمانے کا آج کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ 1910 میں اور ابھی 2021 چل رہا ہے، 100 سال سے 110 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں 110 سال کی عمر کا گاؤں میں کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ اتنا پہلے یہ مدرسہ قائم ہوا ہے۔ مولانا عبدالرحیم بیر بھومی رحمت اللہ علیہ مرشد آباد کے تھے۔ میں ایک مرتبہ مرشد آباد سے گزر رہا تھا، جناب محمد شمس الدین صاحب مٹابر نے 500 روپے عنایت کیے، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ایک بات بیچ میں آ گئی، میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ چندہ دینے کا، اور جب چندہ آ رہا تھا تو مجھے نہیں لگا کہ یہ پوکھریا میں چندہ ہو رہا ہے۔ لوگ 2 منزلہ 3 منزلہ مکان بنائے جا رہے ہیں اور نوجوانوں کو دیکھیے گا تو گاڑی بدلنے میں ہوڑ مچی ہوئی ہے، دوڑ لگائے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے یہاں اچھی گاڑی آ گئی، 1 مہینہ پہلے اگر ہم نے گاڑی نکالی تو اس کو بیچ دیا اور اس کے مد مقابل گاڑی نکالی۔ قریب میں کسی نے مکان بنا دیا تو ہم نے بھی مقابلہ کر کے اسی طرح مکان بنانے کی کوشش کی۔ کسی نے بڑھیا گیٹ بنا دیا تو اس کے مقابلے میں ہم نے بھی گیٹ بنانے کی کوشش کی۔ کیا اللہ کی راہ میں 500 1000 نہیں نکل سکتا؟ اتنی بڑی بستی ہے۔ ابھی مائک سے اعلان ہونے کے بعد اگر ہماری جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، کیا ہم گھر سے جا کر کے نہیں لا سکتے؟ کیا ہم اپنے بچے کو نہیں بھیج سکتے؟ کیا ہمارا یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارا نام چندہ دینے والوں میں نہیں لکھانا چاہیے؟ ہمارے محترم مولانا محی الدین محمدی نے کافی تقریریں کی۔ میں آپ کو ایک بات اسی میں جوڑنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسجد نبوی میں عشاء میں اعلان فرمایا کہ کل فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں چندہ ہوگا، چندہ ہوگا۔ جس کے پاس پیسہ تھا انہوں نے سوچا کہ ہم تو دے دیں گے، تمام نے سوچا کہ ہم کو کیا دینا ہے، کیا دینا ہے۔ نبی نے اعلان فرمایا کہ جو مجھے چندہ دے گا قیامت کے دن میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عثمان سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر جب انہوں نے اعلان کرایا، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام پر 100 اونٹ لکھ لیے جائیں۔ کیا دبئی میں رہتے ہو، کیا سعودی میں رہتے ہو، عالم بحث کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے نارائن پور میں اور دوسرے چوک چوراہے میں میرے بھیا دبئی میں رہتے ہیں، فلاں جگہ رہتے ہیں اور یہ اور وہ ہو رہا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مرنے کے بعد وہی قبرستان ٹولہ گھما کر کے ادھر سے لے جا کر کے پھینک دیا جائے گا، دفنا کر کے واپس چلے آئیں گے، پھر کبھی کوئی پوچھنے کے لیے نہیں جائے گا، نہ دیکھنے کے لیے جائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ ہاں، مکان بنانا، دبئی جانا، سعودی جانا، قطر جانا، بحرین جانا، دنیا کے خطے خطے میں پھیل جانا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حوصلہ دکھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح چندہ ہوگا۔ حضرت عثمان صبح جب چندہ ہو رہا ہے نام لکھاتے ہیں 100۔ کتنا ہوا جانتے ہیں؟ پورے پوکھریا کو بیچیے گا تب 100 خرید آئے گا۔ وہ آج کا ہوگا نہیں، 100 اسکارپیو کی قیمت ہوئی
کہا بیٹھ جاؤ